دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ اتوار کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کی 27 تاریخ کو صرف یہ تسبیح 10 بار پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی 27 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ پورا سال ماہ رمضان کی 27 تاریخ کا لوگ شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ ایک ایک دن گن کر میں نے بھی 27 رمضان المبارک اتوار کے دن کا انتظار کیا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج 27 رمضان المبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف اور صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کا مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوب نوازتا ہے۔ ایک نیکی کا صلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج 27 رمضان المبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنیں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ 27 رمضان المبارک اتوار کا دن ہے، یہ ایک تسبیح صرف 10 بار پڑھ لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ 27 رمضان المبارک آپ لوگوں نے اس عمل کو اتوار کے دن ضرور کر لینا ہے۔ یہ دن بڑا برکت والا ہے، عظمت والا ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج 27 رمضان المبارک اتوار کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر رمضان المبارک کی 27 تاریخ اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر رمضان المبارک کی 27 تاریخ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کے جو بھی کام ہیں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن 27 رمضان المبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ جو پڑھتا ہے، پڑھنے والے کے مقدر اور اس کی جو تقدیر ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجت پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرما دے گا۔ آج 27 رمضان المبارک اتوار کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ سے میں نے آج 27 رمضان المبارک اتوار کے دن کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف اور صرف آپ کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رمضان جو کہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے میں ایک بار مانگنے پر رب کی ذات 70 نیکیوں سے نوازتی ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب کی ذات شیطان کو جکڑ لیتی ہے کہ امت زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اس مہینے میں ہر طرح کی نحوست کو، بندشوں کو،
रुकावटों को, आजमाइशों को दुनिया से उठा लिया जाता है ताकि प्यारे हबीब की उम्मत अपनी तमाम कामों में कामयाबी पा सकें, हर हाजत को पूरा करा सकें, हर कदम पर कामयाबी को खुली आंखों से देख सकें। अल्लाह वालों, रमजानुल मुबारक की बरकत बताना शुरू करूं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर कोई बंदा रमजान को पाए, बदबख्त है वो बंदा जो रमजान के महीने को पाए और इस महीने में रब को राजी ना करे। बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो रमजान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना कराए। अल्लाह वालों, ये रब की जात फरमा रही है, इस पर जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं कि आमीन, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आमीन। दुनिया में आए हो तो रब्बे करीम के प्यारे हबीब ने भी आमीन फरमा दिया, जो इस बात की दलील है कि वाकई बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो रमजान के महीने को लापरवाही में गुजारेगा, जो रमजान के महीने की कदर नहीं करेगा। अल्लाह वालों, तवज्जो ध्यान के साथ रमजान के महीने की कदर कीजिए। ये दिन वापस नहीं आएंगे, ये वक्त वापस नहीं आएगा। पता नहीं अगला रमजान किसके नसीब में हो या ना हो। आज मौका है, आज रब्बे करीम को राजी करने का, रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का मौका है। तो फिर क्यों ना रमजान के 27वें रोजे को रब्बे करीम से खजाने लूटने के लिए एक छोटा सा वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ लिया जाए। आज का वजीफा मेरा उन दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो कहते हैं कि वजीफों से फायदा नहीं होता, जो बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, लेकिन किसी तरफ से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, किसी तरफ से कोई उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आ रही, जिन्होंने 27 रमजानुल मुबारक की रात को भी जाया कर दिया है। अब दिन आ गया है तो आप लोग दिन में भी इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह वालों, ताक रातों की बहुत फजीलत है, लेकिन ताक दिनों की भी फजीलत अपनी जगह है। आप रब्बे करीम से जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे वो 100% गारंटी के साथ पूरी हो जाएगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, रब से खजाने लूटने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कराने का। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, ओमान, जापान, मस्कत, दुबई, मलेशिया, किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में रमजान का 27वां रोजा इतवार का दिन आ जाए तो आपने इस अमल को सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। अगर 10 बार ये वजीफा, ये छोटा सा अमल करने से पूरे साल के रिस्क का इंतजाम हो जाए, बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले खुल जाए, मनपसंद नौकरी, शादी, कारोबार, मसाइल का हल, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी नसीब हो जाए, ये भी फरिश्ते रहमतें बरकतें आपके घर छोड़ जाए, बंद कारोबार चल पड़े, दुकान पर घाकों का रश लग जाए, लाइलाज बीमारियां खत्म हो जाए। अल्लाह वालों, रमजान के महीने की जितनी बरकत बताऊं कम है। याद रखिएगा कि रमजान का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते रमजान का पहला और दूसरा अशरा इख्तिताम हो चुका है और अब तीसरा अशरा भी अपने इख्तिताम की तरफ है। सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। कौन जाने कि हो सकता है 29 का चांद हो जाए। अल्लाह वालों, ये 2 दिन तो इबादत कर लो, पूरा दिन गफलत में पड़े रहे, पूरा दिन सोते रहे, पूरा महीना गुजार दिया, कम से कम इन 2 दिनों में अल्लाह पाक को राजी कर लो। कुछ ऐसा काम कर जाओ जो कि पूरे साल की आसानियों का बाइस बन जाए। अल्लाह वालों, अगर आज नहीं जागोगे फिर कब जागोगे? दर बदर की ठोकरों पर आ जाओगे, तरह तरह के लोगों की आजमाइशों में आ जाओगे, और फिर मखलूक के आगे जब हाथ फैलाने वाला बंदा बन जाता है उसकी माशरे में इज्जत नहीं होती, उसके घर में भी इज्जत नहीं होती, और उसकी कहीं पर भी कोई इज्जत नहीं होती जो मांगने पर आ जाता है। अल्लाह वालों, आज मांगना छोड़ो, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो जो मांगने पे खुश होता है। यहाँ आप मखलूक से मांगोगे, वो मांगने पे मुंह बना लेते हैं, अकड़ के बात करते हैं, अपनी जो क्राइटेरिया है, अपना कैलिबर वो आपको दिखाते हैं। अल्लाह वालों, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते पाक से लो लगा लो, इंशाअल्लाह आपको सब कुछ मिलेगा। और आज का जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, आप इस अमल को 27 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर, असर, मगरिब, इशा
9, 10, 11, 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، آج رمضان کے 27ویں روزے کی قدر نہ کی، تو پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش 27ویں روزے اتوار کے دن وہ وظیفہ صرف اور صرف 10 بار پڑھا ہوتا، تو آج میری بھی خواہشات پوری ہوتی، کیونکہ یہ ایک ایسا مستند اور ایک ایسا مجرب اور ایسا طاقتور عمل ہے جسے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا، جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جب مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے دیتی ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، آج رب کریم خود دے رہا ہے، خود بانٹ رہا ہے، خود موقع دے رہا ہے۔ مانگو اللہ کے بندو، تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ آج لاپرواہی کی تو پورا سال پچھتاؤ گے، ٹھوکروں میں آ جاؤ گے، محتاجیاں مقدر ہو جائیں گی، کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے، مشکل وقت میں ہوتا ہے، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی اسی طرف سے کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ اور آج رمضان المبارک کے 27ویں روزے، 27ویں تاریخ کو اتوار کے دن رب کی ذات بانٹ رہی ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر رہی ہے، تو کیوں نہ میں اور آپ بھی رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرا لیں۔ ویسے تو رمضان کے مہینے میں ہر کوئی عبادات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، رب کو مناتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، رب سے اپنی ہر بات کو پورا کراتا ہے، لیکن 27 رمضان المبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 10 بار لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ رمضان کے 27ویں روزے کا خاص عمل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت، اس کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج 27 روزہ اتوار کا دن ہے، 27 رمضان المبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اگر مستجاب الدعوات کوئی بندہ بن جائے تو اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، آپ کی زبان پر جو بھی آتا ہے، آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے، وہ فوراً پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی من چاہی مراد پوری کرانا چاہتے ہیں، اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو شرف قبولیت دیکھنا چاہتے ہیں، تو رمضان کے 27ویں روزے کی قدر کیجئے گا، اور چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لیجئے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے 27 رمضان المبارک اتوار کے دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ یہ دوستی یاریاں، رشتہ داریاں کوئی مشکل وقت میں کام نہیں آتا۔ آپ کے ساتھ تب تک کوئی ساتھ دے گا جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے۔ آج پیسے کے بغیر گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، آج پیسے کے بغیر کوئی آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ لیکن آج رمضان کے 27ویں روزے کو صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ صرف 10 بار پڑھنے سے رب کی ذات پورے سال کی خوشیاں، خزانے، رحمتیں، برکتیں جھولیوں میں بھر دیتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 27 رمضان المبارک اتوار کے دن کا یہ خاص عمل ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 27 رمضان المبارک اتوار کے دن کی میں خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج جو کوئی لاچار ہے، مجبور ہے، بے بس ہے،
بیمار ہے مولا تیری رحمت کا محتاج ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی بیماریوں سے جان چھڑا کر شفا کلی نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جن کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی مولا، آج رمضان کے مہینے میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ تو دلوں کے راز بہتر جاننے والی ذات ہے، رمضان کے مہینے میں تو مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے، آج اتنا نواز کے دوبارہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے۔ خدا را دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ، میری مائیں بہنیں، ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتانے لگا ہوں، وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے وظیفہ اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ 27 رمضان المبارک اتوار کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریق و ترتیب سے توجہ اور دھیان کے ساتھ کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اللہ والوں، یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ کسی بھی طرح سے آپ سے وظیفے سے کچھ بھی مس نہ ہو۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ لوگ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، کچھ بھی چاہتے ہیں، ناممکن حاجت جو بھی آپ کو لگتی ہے، آج رمضان المبارک کے 27ویں روزے کو رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے، آپ کی ناممکن حاجات بھی۔ اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کا رحمان ہے، جس کی صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمان سے پکارتا ہے تو رب کی ذات جس بندے پر رحم فرماتی ہے، پھر اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں بندشیں ہمیشہ کے لیے دفع دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کو یا رحمانو پڑھنا ہے۔ یا رحمان رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ یا رحمانو کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی نکلے گا وہ 100% گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا۔ یا رحمانو جب کوئی بندہ رمضان کے 20ویں روزے کو یا رحمانو پڑھتا ہے، آنکھوں کو بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ لوگوں کو یوں محسوس ہو کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، یا پھر آپ کا جسم لرز گیا ہے، یا پھر آپ کا جسم پختہ ہو گیا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ لوگوں کا وظیفہ کامیابی کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہے۔ اللہ والوں، یا رحمانو صرف اور صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ کی 11 حاجات ہوں گی، 11 خواہشات ہوں گی، تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز پوری ہو جائیں گی۔ صرف اور صرف 11 بار آپ لوگوں نے یا رحمانو پڑھنا ہے اور 11 حاجات کو لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ تمام حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، 27 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف 11 بار یا رحمانو
پڑھنے والا اللہ پاک کے عرش الہی پر بیٹھ کر فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اس کے تمام بگڑے کام سنوار دو، تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دو، تمام پریشانیاں ختم فرما دو۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جھولیاں بھر کر عطا فرما دو۔ اللہ والوں، اگر آج ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی پورے سال کے رزق اور دولت، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، صرف 11 بار یا رحمانوں کو بتائے گئے طریقے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ 11 بار یا رحمانوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ آج کا خاص اور شرطیہ عمل ہے، جسے آپ نے صرف اور صرف آج 27 رمضان المبارک اتوار کے دن پڑھنا ہے، اور آج رمضان کے 27ویں روزے چلتے پھرتے آپ لوگ اس عمل کو بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ یا رحمانو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ یا اللہ یا کریمو کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا کریمو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریمو کو ملا کر پڑھتا ہے، یا اللہ یا کریمو، یا اللہ یا کریمو، یا اللہ یا کریمو، 27ویں روزے کو پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ 27ویں روزے کو یا اللہ یا کریمو سے رب کو پکارتا ہے، رب کی ذات ایک نظر کرم فرما دے تو ہم سب کی نسلیں بدل جائیں گی، ہم سب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، ہمارے گھر کے بچے ارب پتی بن جائیں گے۔ اللہ والو، آج 27 رمضان المبارک کو یا اللہ یا کریمو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو اسکپ کر کے مت دیکھیے گا، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر 2 سے 4 منٹ نکال کر ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے مقدر سنور جائیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ ہماری صرف اللہ رب العالمین کی صرف ایک نظر کرم ہم پر ہو جائے تو ہماری نسلیں شاد و آباد ہو جائیں گی۔ اگر اللہ پاک سے آج اتنا بھی مانگو گے، اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک کے جس نام کو آپ لوگ پکار رہے ہیں وہ صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب کوئی بندہ یا رحمانو سے پکارے گا، اور پکارنے کے بعد جب اپنی وہ حاجت پیش کرے گا، اور اس کے بعد جب یا اللہ یا کریمو پڑھے گا، تو اللہ پاک کی ذات نسلوں تک رزق کو پہنچا دیتی ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ یا اللہ یا کریمو کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل پڑھنا ہے، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایک سورت کا وظیفہ ہے، چھوٹی سی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ سورۃ الکوثر آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، توجہ کیجیے گا کس طریقے سے پڑھنا ہے، ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پھر آپ لوگ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے جو بھی دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ لیکن اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی پکڑ آ جاتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین کی پکڑ آ جائے تو اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یوں تو ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی، لیکن بعض اوقات ہم لوگ اپنی کچھ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کو ناراض کر جاتے ہیں۔
جیسے کہ ہم اگر کسی پریشانی میں آئے اور ہم نے اپنے کسی دوست کو فون لگا دیا کہ یار ہم اس طریقے سے مسئلے میں پھنس گئے، تو آ جا مدد کو. بے شک یہ ایک وسیلہ ہے، لینا اچھی بات ہے، لیکن پہلے اپنے رب سے کہو کہ میرے مولا میں اس غلطی میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنس گیا ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے یہاں سے نکال دے. یہ یقین کریں یہ نبیوں کا عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو باریک بات بتا رہا ہوں. کبھی پریشانی میں پھنسو گے ہی نہیں. جب بھی پریشانی آئے آپ لوگ کہیں آنکھیں بند کر کے میرے مولا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے میں اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے یہاں سے نکال دے. یقین کریں آپ کی غلطی پھر آپ کو غلطی نہیں لگے گی، آپ کی پریشانی آپ کو پریشانی نہیں لگے گی، آپ اس پریشانی سے باہر آ جائیں گے. اللہ والوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کہیں سے فیل ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ گئے کہیں انٹرویو دینے کے لیے، انٹرویو میں فیل کر دیا گیا، ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی، اس سے بھی پکڑ آ جاتی ہے. یعنی کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب تم کوئی غلطی کرتے ہو تم اللہ کی طرف رجوع کر دیتے ہو کہ یہ اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے، اور جب تم کامیاب ہو جاتے ہو تو تم کہتے ہو میں بہت ہوشیار ہوں. یہ قرآن پاک کا مفہوم میں آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ہماری یہ زندگی میں ہو رہا ہے. اللہ پاک کی ناراضگی جب آتی ہے نا، یقین کرو پھر نہ فرض قبول ہوتا ہے، نہ نفل، نہ سنت، نہ روزہ، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اللہ والوں آج پریشانی سے بچنے کا ایک واحد حل اللہ رب العالمین کی ذات سے لو لگانا ہے. آج اللہ پاک سے لو لگائیں، اللہ پاک کی یقین کریں، ذات کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، انشاءاللہ وہ رب آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. اپنے گناہوں کے پہلے سچی توبہ کریے گا، اس کے بعد پھر آپ لوگ وظیفہ کریے گا، انشاءاللہ اس عمل کے فیوز و برکات آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.